بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے آپ سب؟ ویلکم ٹو مہم کہانی ریڈرز۔ یہ ای بک ناول ہے۔ اس ناول کا نام سمر ہے اور یہ رائٹر کا نام ازقلم حجاب فاطمہ ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ نے لڑکا نہیں دیکھا، بغیر دیکھے آپ نے ہاں بھی کر دی، اور اب وہ نکاح کے لیے بھی آ رہے ہیں، یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ 15 منٹ پہلے ہی گھر آئی تھی جب اسے ہنا کے نکاح کا پتہ چلا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے، مگر اتنی جلدی یہ تو خود ہنا کے گمان میں بھی نہیں تھا، اسی لیے اسے کال کر کے پوچھ رہی تھی۔ میں کیا کہوں، اماں کی مرضی۔ وہ اتنی دیر سے اس کا سر کھا رہی تھی کہ ہنا کو مجبوراً اس کے سوالوں کا یہی جواب مناسب لگا۔ کہنے کو تو ہنا ممی کی بھتیجی تھی، مگر وہ ممی کے خاندان کے ان چند لوگوں میں سے تھی جو اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ خود ہنا سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر جن کی وجہ سے وہ اس سے فری ہو گئی تھی۔ آپ خوش ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیوں مگر پوچھ بیٹھی تھی۔ تم پہلی ہو جو میری خوشی کا پوچھ رہی ہو۔ ہمارے ہاں تو شادی کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اس رشتے سے خوش تو ہونا، جب سوائے ہاں کہنے کے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں بس نام کا حق حاصل ہے کہ شادی میں لڑکی کی رضامندی ہوگی۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہم لڑکیاں کیا چاہتی ہیں۔ ماں باپ رشتہ پسند کر لیتے ہیں اور ہم ان کی عزت کے خاطر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ قربانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے تو نہ ختم ہونے والی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے مرنے پر ختم ہوتا ہے۔ بس میں مر جانا چاہتی ہوں، جلد از جلد۔ کسی ٹرانس میں کہتے ہنا نے فون بند کر دیا، جبکہ وہ بے جان سی کھڑی سن ہو چکی تھی۔ اشمل کو لے کر فوراً اپنے ماموں کے گھر پہنچو، ممی نے بنٹی کو کال کی تھی، اور بس اتنا ہی کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ اس وقت بابا کے ساتھ ہنا کے نکاح میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ بنٹی اس اچانک افتاد پر بھوکلا گیا تھا، سو وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے گھر پہنچا۔ وہ ابھی کھانا کھانے ہی بیٹھی تھی کہ بنٹی اس کے سر پر آ پہنچا۔ چلو چلو کی رٹ لگائے وہ اسے کھینچتا ہوا آپ ہی کے گھر لے آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں تم جانتے ہو؟ ممی کو پتہ چلا تو وہ کیا کریں گی؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ وہ تو ممی کے تصور سے بھی دور بھاگتی تھی۔ ممی اسے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر نہیں لے کر جاتی تھی، خوشی میں تو خاص طور پر۔ اس دفعہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس کے پیپرز ہیں، اسی لیے وہ نہیں آ سکے گی، اور ہمیشہ کی طرح اس نے ان کے جھوٹ پر پردہ ہی رکھا تھا، مگر اس طرح اچانک بنٹی کے وہاں لانے پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ انہوں نے ہی بلایا ہے میری ماں۔ بنٹی اس کے بار بار ایک ہی بات کرنے پر جھنجھلا گیا تھا۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، وہ کندھے اچکا کر بولتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا۔ جب وہ اندر پہنچے تو اس کے سر پر ایک بم گرایا گیا تھا۔ آپ ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ رشتہ ممی نے کروایا تھا، سو ان کے بھائی کی ہمت نہ تھی کہ بہن کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ نکاح والے دن آپ ہی اس شخص کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ لڑکے والے ممی کو باتیں سنا رہے تھے، اگر وہ لوگ بغیر نکاح کے واپس گئے تو ان کی کتنی انسلٹ ہوگی، اسی لیے ممی نے اشمل کی بلی چڑھانے کا سوچا، اور پھر بڑی مہارت سے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ لڑکے والوں کو بھی راضی کر لیا۔ اشمل، تمہاری امی کی عزت کا سوال ہے، مجھے امید ہے میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی، نہیں کرے گی نا؟ ابو نے روایتی حربہ اپنایا تھا، سو وہ انکار نہ کر سکی۔ ابو اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی؟ اس وقت وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ ہی کا لہنگا پہنے تیار بیٹھی تھی۔ سب کچھ اتنا جلدی ہو رہا تھا کہ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں تو بہت پہلے ہی سوکھ گئی تھیں، سو آج وہ رو نہیں رہی تھی۔ نکاح کے بعد اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا، اس کا اندیکھا مزاجی خدا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی جس میں کوئی حس حرکت ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں محمد اس کے پاس آیا تھا۔ وہ امی کا بھانجا تھا، انتہائی شوخ اور چنچل۔ اشمل کے پسندیدہ لوگوں میں سے ایک محمد بن فرمان تھا۔ یار تم کیسے منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ فرحان بھائی کو ایک دفعہ دیکھ تو لو،
بیچارے کب سے منتظر ہیں کہ تمہیں ایک نظر دیکھیں، تم ہو کے چہرہ ہی جھکائے بیٹھی ہو۔ اس نے سر مزید جھکا دیا تو فرحان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ممی اسے واپس لینے آئی تھیں۔ وہ اسے اندر آپ ہی کے روم میں لے گئیں۔ فرحان ان سے اجازت لے کر تھوڑی دیر کے لیے اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ اندھیرا کیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ فرحان نے لائٹس آن کر دیں۔ دروازے پر فرحان کو دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا، مگر اس کی شکل دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ نکاح کے بعد اس میں کئی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ اس نے بنٹی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، ممی کی باتوں کا برا منانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ابو سے اس کی شکایتیں بھی نہیں کرتی تھی، وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ جو پہلے ہی ریزرو رہتی تھی، اس نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا تھا۔ خاموشی بے وجہ نہیں ہے صاحب، کوئی درد سہا ہے، کسی کی لاج رکھی ہے۔ میں ایم فل میں ایڈمیشن لے سکتی ہوں؟ لنچ پر اس نے پلیٹ میں منہ دیے ہی پوچھا تھا۔ آج 2 ہفتوں بعد اس نے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ مجھے پہلے فرحان سے پوچھنے دو، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا پلان ہے۔ ممی جو اسے فوراً ہی گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی، عجلت میں بولی، لہجہ 2 ٹوک تھا۔ پلان جو بھی ہو، یہ ایم فل کرے گی، رخصتی ایم فل کے بعد ہی ہوگی۔ نہ جانے آج کیا ہوا تھا کہ بابا اسے فیور میں بول رہے تھے۔ وہ ڈھٹکی ضرور تھی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن ممی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر بابا نے اشارے سے روک دیا۔ تم اپلائی کر دو، بلکہ میں بنٹی سے کہتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ وہ مزید بولے تو اسے لگا آج واقعی سورج مغرب سے نکلا ہے۔ مجھے پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کرنا ہے، وہ بدستور پلیٹ پر جھکے ہی بولی تھی۔ تم یہاں سے بھی پڑھ سکتی ہو۔ ممی کو اس کی بات پر پتنگے لگ گئے تھے۔ ان کی مفت کی نوکرانی جو تھی وہ۔ ہاں بیٹا، یہاں سے کیوں نہیں؟ باپ کے کہنے پر اس نے افسوس سے اپنے باپ کی طرف ایک نظر دیکھا تھا۔ پھر 2-4 لقمے لے کر اٹھ گئی۔ تم ہم سے ناراض ہو، اس لیے لاہور جانا چاہتی ہو؟ بنٹی جو کھانے کی میز پر سب کچھ سن رہا تھا، اب اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ممی کا سوٹ پریس کرتی رہی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں۔ جواب نہ پا کر اس نے استری کا پلگ نکال دیا۔ وہ دوبارہ استری آن کر کے کام میں لگ گئی۔ یار وہ اچھا لڑکا ہے، ممی جانتی ہے اسے، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ بولتا رہا مگر وہ خاموش رہی۔ لسن، دیکھو، تم جانتی ہو کہ میں تم سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کچھ تو کہو نا۔ بنٹی اس کے بازو تھامے التجائیہ لہجے میں بولا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابو نے اس کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ وہ ممی کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی کام کر رہے تھے۔ وہ لاہور آ گئی تھی، مگر یہاں بھی وہ اپنے خول میں ہی رہتی تھی۔ اسے وہاں آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ بنٹی اور ابو اسے تقریباً روز کال کرتے تھے۔ ہیلو۔ وہ کلاس کے بعد باہر نکلی ہی تھی کہ اسے سامنے فرحان اور اس کی بہن ملی۔ وہ بادل ناخواستہ ان کے پاس آ گئی۔ ہم آپ کو لینے آئے تھے، ہم شاپنگ پر جا رہے تھے تو سوچا آپ کو بھی لیتے چلیں۔ انم گود میں 2 سال کے بچے عثمان کو لیے اسے اپنے آنے کی وجہ بتا رہی تھی۔ وہ فرحان کی خالہ زاد بہن تھی، یہ وہ جانتی تھی، مگر وہ لوگ اس وقت وہاں ایسے کیوں آئے تھے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آئی ایم سوری، بٹ اس وقت بہت لیٹ ہو گیا ہے، ہاسٹل بند ہونے میں بھی کم وقت ہی رہ گیا ہے۔ اظہر واقعی درست تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو وہ نہ جاتی، یہ بات تو کنفرم تھی۔ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، پرسوں سنڈے ہے، ہم آپ کو تک پک کر لیں گے۔ اب آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو ہاسٹل تک ڈراپ کر دیتے ہیں۔ انم نے خود سے پلان ترتیب دے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتی، انم نے بتایا کہ وہ ممی سے پرمیشن لے کر آئی ہے۔ اس پر وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھنے لگی تو انم نے اسے زبردستی آگے بٹھا دیا تھا۔ سنڈے کو انم کے ہسبینڈ رضا بھی ان کے ساتھ آئے تھے، گاڑی وہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ممی اسے کال پر ایک اچھی خاصی تقریر سنا چکی تھی کہ اسے کیا پہننا ہے اور کیسے ملنا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی، اب انکار کا کوئی جواز نہ تھا، سو خاموشی سے وہ اس کے پاس بیٹھی سب سنتی رہی۔ وہ پیچھے انم کے ساتھ بیٹھی تھی، درمیان میں عثمان تھا۔ وہ سب
ایمپوریم میں شاپنگ کر رہے تھے۔ انم نے اپنے اور عثمان کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی تھی۔ فرحان اور رضا اپنی شاپنگ کر رہے تھے، وہ بس ساتھ چل رہی تھی۔ تم کچھ نہیں لوگی؟ انم نے ایک دکان سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا تو فرحان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھی شاپنگ بیگ نہیں تھا۔ دلہے میاں، مانا کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے مگر پھر بھی بیوی ہے تمہاری، شاپنگ کرواؤ، رضا نے اسے چھیڑتے ہوئے آرڈر دیا تھا۔ فرحان کے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ انم نے زبردستی اس کے لیے 2 سوٹ دیے تھے، ایک اس نے اپنی طرف سے اسے گفٹ کیا تھا اور دوسرے کے پیسے فرحان سے دلوائے تھے۔ 3 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد اب وہ سب لنچ کر رہے تھے۔ عثمان اس کی گود میں بیٹھا تھا، وہ اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تمہاری ٹریجڈی کا اینڈ بہت خوبصورت ہے، رضا نے فرحان کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ لاہور میں اس کے دن سست روی سے کٹ رہے تھے۔ پہلا سیمسٹر ختم ہو چکا تھا۔ آج اس کی بیسٹ فرینڈ اس سے ملنے آ رہی تھی، سو وہ بہت خوش تھی۔ اشمل حیا کے ساتھ لنچ کرنے باہر آئی تھی۔ وہ دونوں کھانا کھا رہی تھی جب پچھلی ٹیبل سے آنے والی آوازوں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ یار، ماننا پڑے گا، بھابھی بہت خوبصورت ہیں۔ بولنے والے کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ متاثر ہو کر کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف سے بس اتنا ہی جواب آیا، بس ہوں۔ پہلے شخص کو حیرت ہوئی تھی، بلند ہوا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ سامنے والے کی گھوری کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا ہوا یہی کہہ سکا، کیا حرکتیں ہیں میری؟ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا نے ویسے ہی انہیں دیکھا مگر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب نشے کی حالت میں وہ میرے سامنے آ گئی، اس میں میرا کیا قصور؟ یا پھر اس نے مجھے تیمور کے ساتھ مار پیٹ کرتے دیکھ لیا تو میں نے تھوڑی نہ چاہا تھا کہ وہ مجھے ایسے دکھے، اور ویسے بھی میں نے کون سا اس سے شادی کرنی تھی؟ وہ تو دلہن بھاگ گئی تھی تو وہ کہتے کہتے رک گیا، وجہ شاید سامنے والی لڑکی کا اسے گھور گھور کر دیکھنا تھا۔ تو تم نے سوچا کیوں نہ کسی اور کو دلہن بنا کر لے جاؤں؟ زنانہ آواز میں جواب ملنے پر اس کے دوست نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اشمل بیٹھی تھی جو حیا کو چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فرحان کو اپنا بنا سوچے سمجھے بولنے پر دعوت ہوئی تھی۔ چپ رہو تم، خود اپنے لیے تو بولو گی نہیں، مجھے بھی چپ کروا دو۔ حیا اسے جھڑک کر ان کی ٹیبل کے سامنے آ گئی۔ فرحان کو وہ پکس میں دیکھ چکی تھی، سو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم نے جب شادی نہیں کرنی تھی اس سے تو اپنی ماں کو منع نہیں کر سکتے تھے؟ پتہ تھا نا کہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتی ہے تو خود ہی منع کر دیتے۔ وہ اب فرحان کے سر پر تھی۔ حیا چلو یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر چلنے کے لیے تقریباً کھینچتے ہوئے بولی۔ کافی جدوجہد کے بعد وہ اسے لے کر باہر گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اشمل کو اس پر غصہ آیا تھا۔ تم نے سنا نہیں وہ کس ڈھٹائی سے بات کر رہا تھا؟ حیا نے جل کر کہا تھا۔ تو کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا نا، بس چھوڑو اب۔ وہ اتنے آرام سے کہہ رہی تھی جیسے نکاح نہ ہو کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ حیا بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم نفرت کرتی ہو اس شخص سے، کیسے رہو گی اس کے ساتھ؟ اس کے گھر میں ایک چھت کے نیچے وہ اسے یاد دہانی کروا رہی تھی جیسے اپنے گھر میں رہتی ہوں۔ وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ حیا کو اس پر غصہ آیا۔ بے فکر رہو، زیادہ نہیں رہی۔ پچھلے 30 سال اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار لیے ہیں تو یہ جو تھوڑے سے ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ وہ آرام سے گاڑی کی بونٹ سے ٹیک لگائی کہہ رہی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ حیا کے دل پر مکہ لگا تھا سو اس کے ہاتھ تھامے بولی۔ سوچنا کیا ہے، جب صبح دوپہر شام زہریلی ڈوز ملتی ہو تو یہی ہوتا ہے۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ تم ایک نشئی کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی؟ حیا واقعی اس کے لیے پریشان تھی۔ یہ بات نکاح سے پہلے میرے باپ کو سوچنی چاہیے تھی، نکاح کے بعد مجھے نہیں، وہ زہر خان لہجے میں بولی۔
بنٹی نے کچھ نہیں کہا۔ اس دن وہ ہمارے ساتھ ہی تھا نا جب ہم نے اسے نشے میں دیکھا تھا۔ حیا کو اپنی دوست کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے اس سے، اس کی سگی بہن تھوڑی نہ ہوں جو وہ میری فکر کرتا پھرے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ تمہیں برا فیل نہیں ہوتا؟ کیسے صبر کر لیتی ہو؟ حیا آنسو ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سب سمجھتے ہیں، مجھے تو کچھ فیل بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے مجھے فیل، سب فیل ہوتا ہے، اچھا برا سب، بٹ کیا ہے نا کہ میری فیلنگز کا کسی کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے کوشش کر رہی ہوں کہ سوچنا چھوڑ دوں۔ دیکھو میں نے رونا بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے نکاح پر بھی نہیں روئی تھی میں، ڈھیٹ بنتی جا رہی ہوں۔ وہ اپنی ہی حالت پر ہنس رہی تھی۔ حیا اس سے لپٹ کر رو دی۔ ترس کھا رہی ہو مجھ پر؟ اشمل نے اسے چھیڑا تو اس نے اشمل کے کندھے پر منہ کا رسید کیا۔ خیر تم نے کھانا تو کھانے نہیں دیا، چلو تھوڑی سی شاپنگ کرتے ہیں۔ اسے خود سے الگ کر کے وہ نارمل دکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لگتا ہے پاکٹ منی ملی ہے جناب کو، حیا نے اسے چھیڑا تھا۔ پاکٹ منی؟ وہ تمسخر سے ہنسی۔ پے ملی ہے مجھے۔ اب بھی انکل تمہیں پاکٹ منی نہیں دیتے؟ اس ایک اور انکشاف پر حیا حیران رہ گئی تھی۔ پہلے وہ نہیں دیتے تھے، اب میں نہیں لیتی ہوں، ان کے پیسوں کے بغیر گزارا کرنا سیکھ لیا ہے میں نے۔ ہنستے بولی تھی مگر اس کی ہنسی میں جان نہیں تھی۔ تو کیا تمہاری فیسز بھی تم خود پے کرتی ہو؟ حیا پریشان ہوئی تھی۔ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، بی ایس کی فیسز بھی میں نے ہی پے کی تھی۔ وہ اس کے پریشان ہونے پر اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے یہ کوئی نئی بات ہو۔ مگر اب تم ہاسٹل میں رہتی ہو، سو خرچے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی، اشمل نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے ہوتے ہیں نا، مجھے ہی ان کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ سب پوچھنا ختم ہو گیا ہو تو چلیں، وہ بیزاری سے بولی تو حیا نے ہاں کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں، اس دور میں جینا کمال ہے۔ آج 4 ماہ بعد وہ گھر جا رہی تھی۔ خوشی نام کی کوئی بھی چیز اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ مایوسی سے سر جھکائے وہ ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ اور دوسرے میں ٹریولنگ بیگ لیے باہر نکلی تھی۔ تبھی کوئی بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیسی ہو؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے فرحان کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نفرت بھر آئی تھی، جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے چہرے کے تاثر دیکھ کر وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھیک، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ مجھے آنٹی نے کہا تھا کہ تم نے گھر آنا ہے تو تمہیں ساتھ لیتا آؤں۔ وہ اپنے آنے کی وجہ بتا رہا تھا۔ لفظ آنٹی پر اس نے زور دیا تھا۔ اشمل کے چہرے پر ناگواری دوڑ گئی۔ تھینکس، بٹ میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو خواہ مخواہ زحمت ہوگی۔ وہ ہرگز اس شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو بیزاری سے بولی وہ ناراض ہوں گی۔ فرحان نے عذر پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ مما کی کال آ گئی جو اسے فرحان کے ساتھ آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ جل کر رہ گئی۔ وہ یہاں سب سے دور اسی لیے آئی تھی تاکہ کچھ وقت اکیلے سکون سے گزار لے، مگر اسے مزید ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلے، کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے بولی۔ جواباً وہ اس کا سامان گاڑی میں رکھنے لگا۔ تب تک وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ فرحان نے خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ گاڑی یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھا۔ جواب نہ ملا تو اس نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ چونکی۔ میں بات کر رہا ہوں آپ سے، وہ ظاہر سامنے دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب تھا۔ سوری، میں نے سنا نہیں، وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ شاید آپ میرے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں، وہ اب بھی سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جب پتہ ہے تو خاموش رہو، وہ سوچ کر رہ گئی۔ کیا پڑھتی ہیں یہاں؟ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک وہ تھی جو شاید چپ کا روزہ رکھ کر آئی تھی۔ اللہ، کیا یہ بندہ خاموش نہیں رہ سکتا؟ اسے غصہ آیا تھا مگر خاموش رہی۔ کیا پڑھتی ہیں؟ اس نے سوال دہرایا۔ اکنامکس۔
اشمل نے اسی ایک لفظ پر اکتفا کیا۔ پھر کافی دیر گاڑی میں خاموشی رہی جسے فرحان کے موبائل ٹون نے توڑا۔ اس میں ایک اینولپ پڑا ہے، وہ نکال دیں پلیز۔ فرحان کان پر فون لگائے کسی سے بات کرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ اشمل نے جیسے ہی ڈیش بورڈ کھولا، اس میں سے ایک خالی کین اس کے قدموں میں آ کر گرا تھا۔ فرحان اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اینولپ نکالا اور کین باہر پھینک دیا۔ کافی دیر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ فرحان کے موبائل ٹون نے اس خاموشی کو دوبارہ توڑا تھا۔ تم سے آ کر بات کرتا ہوں میں، اس نے اتنی درشتگی سے کہا کہ اشمل کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی ایک پرچھائی لہرا گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں تو اس نے باہر کی طرف رخ موڑ لیا۔ ایک لمبی خاموش مسافت کے بعد وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سامان لے کر اندر بھاگ گئی۔ اس کی نظروں سے وہ کین ہی نہیں جا رہا تھا۔ شام کو ممی آئیں تو انہوں نے اسے فرحان کو اندر نہ بلانے پر خوب ملامت کی۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا، خاموشی سے سونے روم میں چلی گئی۔ وہ جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ سو کچن میں آ گئی، اپنے لیے آملیٹ بنا کر ابھی کھا ہی رہی تھی کہ فرحان کو اندر آتے دیکھا۔ اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مہمان کو ناشتے پر انوائٹ کر کے میزبان خود ناشتہ کر رہا ہے، تھوڑا آکورڈ نہیں لگتا؟ وہ شکوہ کرتا اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تبھی بوا ادھر آ گئی۔ باجی، وہ آپ کے والے فرحان صاحب ناشتے پر آئیں گے، بڑی باجی نے کہا تھا آپ کو بتا دوں۔ ابھی تک تو آئے نہیں تھے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ مجھے لگا آپ رات کو دیر سے سوئی ہیں تو نہ اٹھاؤں۔ وہ فرحان کے سامنے ہی اس کی متوقع آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ اس کے آپ کے والے فرحان صاحب کہنے پر وہ مسکرا دیا، جبکہ اشمل پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ آپ بتا دیں آپ یہ کیا کھائیں گے ناشتے میں؟ امی کی کل کی ڈانٹ کا اثر تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی مروت سے پیش آنا پڑ رہا تھا۔ ویسے تو مجھے ناشتے میں آملیٹ زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن اگر میزبان نے خود بنایا ہو تو۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا۔ اشمل کا کھانا حرام ہو گیا، سو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ سوری یار، وہ مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی تو سوچا کیوں نہ یہی کھا لوں۔ آپ کی چائے بھی پی لی ہے میں نے، وہ خالی کپ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ وہ حیرت سے کبھی اسے تو کبھی اپنے ناشتے کے برتنوں کو دیکھ رہی تھی جو اب خالی پڑے تھے۔ میرا تھینکس کہیے گا، اور یہ بھی کہ ناشتہ بہت اچھا تھا، وہ جاتے ہوئے بوا کو کہہ رہا تھا۔ بوا اپنی بڑی باجی کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کل صبح اس کی واپسی تھی، تیاری وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ ٹیرس پر کھڑی کافی پی رہی تھی جب اس نے ایک گاڑی کو اندر آتے دیکھا۔ اس میں ایک عورت اور 2 آدمی اترے تھے۔ وہ کون تھے؟ اندھیرے میں اسے سمجھ نہیں آیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ممی نے اسے بلوانے کے لیے بوا کو بھیجا۔ کون آیا ہے بوا؟ وہ دوپٹہ سلیقے سے لیتی پوچھنے لگی۔ آپ کے سسرال والے آئے ہیں۔ اچانک کافی کا ذائقہ بدل گیا تھا۔ اس نے کپ واپس رکھ دیا۔ وہ نیچے آئی تو اس کی ساس اس سے بہت محبت سے ملی تھی۔ سامنے صوفے پر فرحان اور اس کے ساتھ ہوٹل والا لڑکا بھی موجود تھا۔ اس نے ان پر دوسری نظر نہیں ڈالی۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ وہ بوا کے ساتھ ان کے لیے چائے کی تیاری کرنے لگی۔ چائے بوا نے سرو کی تھی۔ وہ کچن میں ہی رکی رہی۔ کافی دیر کے بعد وہ ممی کے بلانے پر بھی وہاں گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ممی نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ صبح وہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو ممی کمرے میں آئیں۔ یہ سیمسٹر کب ختم ہو رہا ہے تمہارا؟ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ اگلے مہینے۔ سر جھکائے کپڑے بیگ میں رکھتے جواب دیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی۔ اس کے بعد سوال روکھے لہجے میں کیا گیا تھا۔ جی، تمہاری ساس تمہاری رخصتی کی بات کرنے آئی تھی۔ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ سمر ویکیشنز میں تمہاری رخصتی ہو جائے، باقی اپنے گھر جا کر پڑھتی رہنا۔ وہ جانتی تھی کہ ممی اس سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی تھی، سو وہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ آخری پیپر دے کر وہ گھر جانے سے پہلے اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خریدنے بازار گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر اپنے لیے برگر لینے میکڈونلڈ چلی گئی۔ باہر نکلی تو سامنے کے منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔
فرحان اپنے ہی کسی ہم عمر سے گتم گتا ہو رہا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا جبکہ دوسرے لڑکے کا بازو زخمی تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہوٹل والا لڑکا ان دونوں کو الگ کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر اشمل پر پڑی، کچھ لڑکے اس دوسرے لڑکے کو وہاں سے لے گئے۔ فرحان کو اس ہوٹل والے لڑکے نے کچھ کہا تو وہ تیزی سے پیچھے مڑا۔ سامنے اشمل کو دیکھ کر وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا یا اس تک پہنچتا، اس نے اشمل کو زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ کیسی ہو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ تیزی سے بیٹھ گئی۔ فرحان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی دیکھ کر اس کا زرد رنگ ہو گیا تھا۔ فرحان اس کی حالت دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا وہ کتنی ڈری ہوئی ہے۔ آپ ٹھیک ہیں بھابھی؟ فرحان کے اشارے پر اس ہوٹل والے لڑکے نے اس سے پوچھا تھا۔ جب وہ بدستور ایسے ہی بیٹھی رہی تو وہ دونوں باہر نکل گئے۔ کافی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو وہ اٹھ کر ہاسٹل آ گئی۔ 2 دن تک وہ ہاسٹل میں پڑی خود کو سنبھالتی رہی۔ 2 دن کے بعد بخار میں تپتی گھر پہنچی تو ممی نے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ اس دن کے بعد اسے فرحان نظر نہیں آیا، یا شاید اس کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا۔ اگلا سیمسٹر بھی بخیر و عافیت گزرا۔ سمر ویکیشن میں بابا کو پھر سے اس کی شادی کی سوجی تھی۔ اس نے لاکھ دعائیں مانگی مگر سب شاید سننے والے تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ اس کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ تاریخ سے لے کر شادی رخصتی تک وہ مسلسل بیمار رہی تھی۔ کبھی بخار اتر جاتا تو کبھی اتنا چڑھ جاتا کہ وہ گرمی میں بھی سردی سے کانپ رہی ہوتی۔ اس کی بیماری کا کسی پر اثر ہونا تھا نہ ہی ہوا۔ وہ رخصت ہو کر فرحان کے گھر آ گئی۔ رسموں کے بعد فرحان کی امی اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سر میں اتنا درد تھا کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ پہلے تو وہ سر پکڑے بیٹھی رہی، پھر پانی پینے کی غرض سے اٹھی تو چکرا کر گر گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے پتہ نہیں چلا۔ وہ صبح سو کر اٹھی تو فرحان سامنے صوفے پر سو رہا تھا۔ اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ واپس آئی تب بھی وہ سو رہا تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر وہ بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف لپکا۔ اشمل بیٹا کیا ہوا تھا کل؟ فرخندہ نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، چکر آ گیا تھا شاید، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا، تمہیں بخار بھی تھا اس لیے ہو گیا ہوگا، آ جاؤ ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ تم بھی فریش ہو کر آ جاؤ۔ جاتے جاتے انہوں نے فرحان کو مخاطب کیا تھا جو مسکرا کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس گھر میں اس کا تیسرا دن تھا۔ فرحان نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ کمرے میں بھی بس سونے کے لیے آتا تھا۔ وہ کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر کوئی نمبر تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ لاؤڈ اسپیکر آن کر کے فائل ڈھونڈنے لگا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، فون کی دوسری طرف سے آتی نسوانی آواز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جب سے شادی ہوئی ہے آپ تو جیسے ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ اس کی بات پر ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں، پھر نظریں نیچے کیے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ رات بھر کمرے میں نہیں آئی تھی۔ صبح 4 بجے کے قریب کمرے میں آئی تو فرحان بیڈ پر نیند نراز سو رہا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی سو گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اس کے موبائل کو ہی دیکھتی رہی، جیسے ابھی اس میں سے وہ لڑکی باہر نکل آئے گی۔ اس واقعے کو گزرے 3-4 دن ہی ہوئے تھے جب فرخندہ نے اسے بلایا۔ اشمل بیٹا، یہ چابی لو اور فرحان کی گاڑی میں یہ باکس فرنٹ سیٹ پر رکھ دو۔ وہ سر ہلاتی سنبھل کر باکس کو لے کر آئی۔ فرنٹ سیٹ پر باکس رکھ کر مڑنے ہی لگی تھی۔ ڈیش بورڈ پر پڑے میگزینز پر اس کی نظر پڑی جس میں قابل اعتراض پکچرز تھیں۔ وہ غصے سے دروازہ بند کر کے پیچھے مڑی تو سامنے فرحان کو دیکھ کر اسے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی سب سمجھ گیا۔ ایک بے بس نظر اندر جاتی اشمل پر ڈال کر وہ تصاویر پر گاڑی بھگا لے گیا۔ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے جذبات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کافی دنوں سے وہ اشمل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک نارمل لائف گزارنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ بھی اس سب کی وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب ہے مگر آفس کی مصروفیات کی وجہ سے وہ لیٹ پہنچ جاتا تھا اور روم میں آنے سے پہلے ہی وہ سو جاتی تھی۔ آج فرحان آفس سے جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ فرخندہ گھر پر نہیں تھی۔ جب اشمل کچن میں کھانا پکا رہی تھی وہ کچن میں آیا
تو بگھار کے لیے پیاز براؤن کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے جا کر اس کے گرد بازو پھیلائی تو وہ بوکھلاہٹ میں اس کا ہاتھ فرائی پین پہ پڑا اور گرم گرم تیل اچھل کر اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ آئی ایم سوری، اس کا ہاتھ پکڑے وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس سے چھڑا کر وہ ٹیبل سجانے لگی۔ فرحان فریش ہو کر آیا تو سامنے اشمل کے بجائے عروبہ کھڑی تھی۔ تم یہاں؟ وہ کچن کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا، کہ وہ اسے بنا بتائے وہاں سے گئی تھی۔ تو اور کہاں جاؤں؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ہمیں اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ خود بتائیں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ ہمیں اس طرح بیچ راستے میں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ وہ فرحان کا ہاتھ پکڑے رونے لگی۔ فرحان اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ تبھی فرحان کی نظر کچن کے دروازے پر پڑی، جہاں اس نے اشمل کو واپس پلٹتے دیکھا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ وہ ایک سرد آہ بھرتا عروبہ کو لے کر گھر سے باہر چلا گیا۔ کچن میں موجود وجود زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آنسو چہرہ بھگونے لگے تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ آج بھی فرحان پچھلے کئی دنوں کی طرح لیٹ آیا تھا، حالانکہ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ جلدی واپس آ جائے گا۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس سے کچھ کہا تھا، مگر وہ وعدہ کرنے کے باوجود لیٹ ہو گیا تھا۔ کھانا لگا دوں؟ وہ ٹیرس پر کھڑی تھی جب فرحان کو ادھر آتا ہوا دیکھ کر بولی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اس کا کندھا اشمل سے مس ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس سے دور ہو گئی۔ امی سو گئیں؟ کافی دیر کی خاموشی کو فرحان کی آواز نے توڑا۔ جی، آپ کا ویٹ کرتے کرتے سو گئیں؟ وہ گرل پر ہاتھ ٹکائے نیچے لان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، آج آفس میں کام زیادہ تھا، اس لیے، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہے گی کچھ نہیں، مگر اسے تکلیف پہنچی تھی۔ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ آج اسے اس کے گھر لے کر جائے گا، مگر اب 10 بجے واپس آ رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھنے کے لیے نہیں کہا، وہ واقعی میں انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہموز نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ پوچھا نہیں، مگر پوچھنا تو چاہیے تھا نا؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہنس دی۔ بغیر پوچھے ہی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو پوچھ کر کیا کروں گی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گئی۔ میں نے کیا غلط بیانی کی ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ اندر ٹیبل پر ایک فائل ہے جو آپ کے آفس سے کوئی بندہ دے کر گیا ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ فرحان اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج آفس نہیں گیا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اشمل کو ایسا پتہ چل جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے کچھ کام تھا اس لیے آفس نہیں گیا تو یقین کرو گی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ صبح 10 بجے سے شام 9 بجے تک ہاسپٹل میں ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی مجبوری تھی۔ وہ اپنا رخ دوبارہ موڑتے ہوئے بولی۔ وہ ہاسپٹل گیا تھا، عروبہ کی طبیعت خراب تھی تو وہ اس کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ ارسم کی بہنوں نے عروبہ کے خلاف ماسک کھول رکھا تھا، اسی لیے وہ اس دن بھی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ تینوں اسکول کے دوست تھے۔ کپڑے بیڈ پر رکھے ہیں، چینج کر لیں، وہ کہتے ہی کمرے سے چلی گئی۔ فرحان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ امی کے ساتھ واک پر جا رہی تھی جب فرحان واپس آیا۔ وہ دونوں اکثر رات کو گھر کے پاس واک کیا کرتی تھی۔ امی نے اشمل کو اسے کھانا دینے کے لیے کہا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ فرحان ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ تم اسے اس کے گھر کب لے کر جا رہے ہو؟ اب کیا اس نے میری کمپلینٹس بھی کرنا شروع کر دی ہیں؟ فرخندہ کی بات پر وہ غصے سے بولا۔ آفس میں وہ کسی کلائنٹ پر غصہ تھا۔ امی کی بات سن کر اسے مزید غصہ آ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اس نے پرسوں پوچھا تھا گھر چلی جائے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں کس کا غصہ مجھ پر اتار رہے ہو، وہ خفگی سے بولی تو وہ شرمندگی سے ہاتھ مسلنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ امی فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں، بس ورک کا برڈن ہے، وہ ان کی گود میں سرکتے ہوئے بولا۔ جب فری ہو جاؤ تو لے جانا، وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ رات کو اس کی ٹیبل کے قریب کھڑی بات کرنے کا سوچ رہی تھی کہ وہ پکار اٹھا۔ جی، وہ گھر ابھی وہ بات ہی مکمل نہ کر پائی تھی۔ فرحان چلا اٹھا۔ یہ تمہاری سوئی ایک ہی بات پر کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ جانتا ہوں کہ تمہیں گھر جانا ہے،
جب فری ہوں گا تو لے جاؤں گا، تھوڑا سا صبر نہیں ہوتا تمہیں؟ فارغ تو نہیں ہونا، 100 کام ہوتے ہیں، اور تمہیں گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو وہاں جانے کے لیے اتنی بے چین ہو رہی ہو؟ نہ تو کوئی مرا ہے، نہ ہی کوئی پیدا ہوا ہے۔ امی کو بھی پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے۔ وہ اسے سختی سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی چیزیں سمیٹنے لگی، آنکھیں ساتھ ساتھ برس بھی رہی تھیں۔ غصے میں وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر آ کر تھوڑا ریلیکس ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا۔ وہ اس سے سوری کرنے کا سوچ کر واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو اشمل واش روم میں تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ شاید شاور لے رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو اسے اگنور کرتی ہوئی بال تولیے سے خشک کرتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے بال خشک کرتی رہی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک ناراض ہے۔ کل دوپہر چلیں گے تمہارے بابا کے پاس۔ وہ اس کا بازو تھامے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی روم سے باہر نکل گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اگلے دن وہ جلدی کام نپٹا کر گھر پہنچ گیا تھا۔ اکثر گھر آتے ہی اشمل کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ رف لیے میں امی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی۔ یہ کیا تم تیار نہیں ہوئی ابھی؟ میں نے میسج بھی کیا تھا کہ تیار رہنا، وہ غصے سے بولا تو فرخندہ حیرت سے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھنے لگی، کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟ آپ کو بتایا نہیں اس نے؟ اس کے پاپا کے گھر جا رہے ہیں ہم۔ تم ابھی بھی کھڑی ہو، چلو تیار ہو جاؤ۔ پہلی بات ماں سے کہہ کر وہ اس سے بولا جو ہم بس کھڑی تھی، سوری میں نے میسج نہیں دیکھا ہوتا تو بتا دیتی کہ مجھے نہیں جانا وہاں۔ میں ابھی مزید کچھ کہتا فرحان بول اٹھا، کیوں؟ بابا گھر نہیں ہے تو گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہ سر جھکا کر بولی، اشمل کیا ہو گیا ہے؟ میں سچ میں بزی تھا اس لیے نہیں جا سکے، مگر اب جا سکتے ہیں۔ وہ سمجھانے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ ماما ان کو الجھتے دیکھ کر کچن سے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہم لڑ نہیں رہے، وہ مشکل مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سچ میں گھر نہیں ہیں، جب آئیں گے تب چلے جائیں گے۔ ویسے بھی مجھے بابا سے ہی تو ملنا تھا۔ وہ ماما کو تفصیل بتا رہی تھی۔ فرحان غصے سے سرخ چہرہ لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب شروع کریں، وہ فرحان کی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ تم ابھی تک ناراض ہو اس لیے نہیں چینج کرنے کے لیے کمرے میں آئی؟ تو فرحان کمرے میں ہی ٹہل رہا تھا، اسے دیکھتے ہی بولا، بابا گھر نہیں ہیں، کل تک تمہیں جانا تھا تب وہ گھر پر تھے، اب میں کہہ رہا ہوں تو آج اچانک سے بابا گھر پہ نہیں ہیں۔ وہ برا مناتے ہوئے بولا تھا، جب یقین نہیں ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی سائڈ سے نکل گئی۔ فرحان نے اس کے گھر کال کی تو پتہ چلا کہ اس کے بابا واقعی گھر پر نہیں تھے۔ وہ صبح 7 بجے ہی لاہور کے لیے نکل گئے تھے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ جانے سے پہلے اشمل سے ملنا چاہتے تھے، تو وہ شاید رات یہیں رہنے آئی تھی۔ یہی بات سوچتے ہوئے اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو کھانے کے بعد امی سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر روم میں آ گیا۔ اشمل کچن صاف کر رہی تھی، جب وہ بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ تھامے باہر لے آیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ گھر سے نکل گئے۔ اشمل خاموش ہی بیٹھی رہی۔ وہ اسے لاہور لے آیا تھا۔ لاہور شہر میں داخل ہوتے ہی اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی بیوی کی خواہشات کا خیال رکھنا اچھے شوہر کا فرض ہوتا ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں تو نہیں کرتا نا۔ ویسے بھی ہم ابھی تک ہنی مون پر نہیں گئے تھے، اس لیے میں نے سوچا تم انکل سے مل لو، اس کے ساتھ ہی ہم بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لیں گے، کیا پتہ میرے لیے تمہاری نفرت کچھ کم ہو جائے۔ وہ اس کی خاموشی کے باوجود بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ سیدھے ہاسپٹل آئے تھے۔ اب باپ سے ملوا کر وہ ہوٹل لے آیا۔ اس کے باپ کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ اشمل ان کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کھانا کھا لو۔ روم میں کھانا سرو کیا گیا تو وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا منائی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا ہی کھا لو، وہ نرمی سے بولا۔ اشمل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ادھر دیکھو، فرحان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے کہا، کل
اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم اپنی طبیعت تو خراب مت کرو، اس دعا کی ضرورت ہے، تم دعا کرو ان کے لیے، اللہ انہیں جلد صحت یاب کر دے گا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ فرحان نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرحان کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ فرحان کے سمجھانے پر اس نے دو چار لقمے تو لے لیے تھے، مگر اسے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ساری رات اس کا دل گھبراتا رہا تھا۔ وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں لیٹی تھی، فجر کے وقت تو وہ بری طرح سے پریشان ہوئی تھی۔ فرحان بھی اس کے ساتھ ہی جاگ رہا تھا۔ وہ تشدد میں تھی جب فرحان کا فون بجا تھا۔ فون کی گھنٹی کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے پانی جاری ہونے لگا تھا۔ وہ ان اللہ ہی پڑھ رہی تھی، اس سے آگے اس کی زبان پر کچھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ 15-20 منٹ سے ایک ہی حالت میں بیٹھی رہی۔ وہ فون آنے کی وجہ جان گئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سلام پھیرنے کا کہا۔ اس نے سلام پھیرا تو فرحان نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ فرحان کو اسے دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ کیا ہوا فرحان، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ آفس میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا جب ارسم اندر آیا۔ اپنی محبت میں وہ ارسم کی موجودگی کا احساس ہی نہیں کر سکا، اس لیے اس کی بات پر چونک گیا۔ تم کب آئے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ارسم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا۔ اسے وہ کچھ پریشان سا لگا۔ ابھی آیا ہوں، تم بتاؤ پریشان کیوں ہو؟ وہ فکر مندی سے بولا تو فرحان اپنے بچپن کے دوست کو اس طرح فکر کرنے پر مسکرا دیا۔ بھابی نے کچھ کہا ہے؟ ارسم اس کے بارے میں سب جانتا تھا، اسی لیے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ کرسی کی پشت سے ٹیپ لگا کر آنکھیں موند گیا۔ ارسم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ بولا، جانتے ہو ارسم، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی، مگر میں اس کی آنکھوں کو، اس کے چہرے کو پڑھ سکتا ہوں۔ وہ بہت تکلیف میں ہے، اس نے بہت کچھ سہا ہے اپنی لائف میں۔ 2 سال کی تھی وہ جب اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بابا اس کے لیے ممی لے آئے، جنہوں نے اسے کبھی نہیں اپنایا۔ اس کے بابا کو بھی اس سے دور کر دیا۔ 2 سال کی بچی اپنے ہی گھر میں بنا ماں باپ کے رہی۔ کین یو امیجن، اس کی ممی اسے سزائیں دیتی تھی۔ 2 سال کی بچی کو جب پنش کیا جاتا ہوگا تو اس پر کیا گزرتا ہوگا۔ ارسم اسے روم میں بند کر دیا جاتا تھا، مار پیٹ تو روز ہی کی جاتی تھی۔ اس کے بابا نے بھی کبھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ ان کی ذمہ داری شاید اس کے لیے ممی لا کر پوری ہو گئی تھی، وہ کہتے ہوئے استہزائیہ ہنسا۔ 4 سال کی تھی وہ جب اس کی زندگی میں بنٹی آیا۔ اس کی ذمہ داری بھی اس پر ڈال دی گئی۔ ایک 4 سال کی بچی خود کو نہیں سنبھال سکتی، اسے ایک ننھے وجود کو سنبھالنا پڑا۔ اس کے لیے فیڈر بنانا، اس کے ڈائپر چینج کرنا، رات کو وہ اٹھ جائے تو اسے جھولا جھلانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا نا اس کے لیے۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولا، اپنے بابا کی بے رخی، ممی کی مار پیٹ ہی برداشت نہیں کی اس نے۔ 16 سال کی عمر میں اپنی ممی کے بھائی سے بچنے کے لیے خود کشی کی کوشش کی۔ 3 دن تک وہ بند کمرے میں بے ہوش رہی، مگر اس کے باپ کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ بنٹی جسے اس کی ضرورت ہوا کرتی تھی، وہ بھی اپنے نانوں کے گھر گیا ہوا تھا۔ تیسرے دن جب وہ لوٹا تو اسی کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ 3 دن سے بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی ممی نے ڈرا دھمکا کر اسے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، جیسے اپنے اندر ہمت جمع کر رہا ہو۔ ارسم بالکل خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ اسے اس بے ریا معصوم سی لڑکی سے ہمدردی ہوئی تھی جو اتنا کچھ فیس کر چکی تھی۔ یاد ہے جس دن وہ ہمیں ہوٹل میں ملی تھی اپنے دوست کے ساتھ، وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس کے بابا نے اس کی فیسز پے نہیں کی۔ وہ تب ایم فل کر رہی تھی اور اس کی رہائش اور پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا رہی تھی۔ اس کا باپ اپنے شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا، مگر اس کی بیٹی کو کوئی بھی آسائش نہیں مل سکی۔ وہ اپنی زندگی جینے کے لیے دنیا سے خود سے جنگ لڑتی رہی۔ پھر اچانک اس کی زندگی میں زبردستی ایک ایسے شخص کو داخل کر دیا گیا جو اس کی نظر میں شرابی تھا، غنڈہ گردی کیا کرتا تھا۔ جانتے ہو اسے تب کس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا؟ اسے یہ دکھ تھا کہ اس کے بھائی جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا، اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ سب روک سکتا تھا مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہا، اسی لیے وہ سب سے دور جانا چاہتی تھی۔ اپنے ایم فل کے لیے اس کے بولتے ہوئے ایک آنسو اس کے چہرے پر بکھرا تھا، جسے اس نے مسکرا کر صاف کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے
اس سب کے باوجود اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے نفرت نہیں کی، اپنے بھائی سے اور اپنے باپ سے وہ بہت محبت کرتی ہے، بس اپنی ممی سے اسے نہ محبت ہے نہ نفرت۔ اس کے بابا کی موت پر بنٹی اور اس کی ممی سے بھی زیادہ خود کی ہے، وہ کسی کو کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو یہ سب بھی مجھے اس کی دوست حیا سے پتہ چلا، پتہ نہیں وہ ایسی کیوں ہے۔ آخری بات وہ دھیمے سے بولا تھا کیونکہ وہ بہت اچھی ہے۔ ارسلان مسکرا کر بولا تو وہ بھی مدھم سا مسکرا دیا۔ میں اسے بہت ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں ارسلان، اتنی خوشیاں کہ اپنے غموں کو بھول جائے۔ وہ مدھم سا بولا مگر لہجہ اٹل تھا۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بابا کی ڈیتھ کو 20 دن ہو گئے تھے، وہ اپنے گھر ہی تھی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، پھر بھی آنے جانے والوں کا وہی خیال رکھ رہی تھی۔ ماما عدت میں تھی، پھر بھی انہوں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، ایسے میں بنٹی ہی تھا جو اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ بابا کے بعد وہ بہت زیادہ حساس ہو گیا تھا، بار بار اشمل کے گلے لگ جاتا، اشمل ہی اسے سنبھال رہی تھی۔ ممی تو اس کے رویے پر اسے جھڑک دیتی تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد 2-3 دن کے وقفے سے فرحان وہاں آتا جاتا رہا تھا، مگر اب اس کو گئے چھٹا روز تھا۔ دن بھر کی تھکی ہوئی وہ اب بھی کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، اس کا جسم بری طرح سے جل رہا تھا۔ گھر میں ممی کے گھر والے تھے، وہ ان کے لیے چائے بنا رہی تھی، کیسی ہو اچانک آواز پر وہ ڈر کر اچھلی تھی، جس کے نتیجے میں گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ دھیان سے فرحان کے منہ سے بے اختیاری میں نکلا تھا۔ اس کے پاس آ کر وہ اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑنے پر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے تیز بخار ہے۔ اسے ہٹا کر وہ خود چائے چھاننے لگا۔ میں کر لوں گی، وہ شرمندہ ہو کر بولی، مگر وہ خاموشی سے چائے چھان کر باہر لے گیا۔ جاتے جاتے وہ اسے چادر لے کر باہر آنے کا کہہ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے کہے پر عمل کر رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر وہ واپس آ رہے تھے۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ حسب توقع اس کا سر نہ میں ہلتا دیکھ اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روک کر وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے آیا تھا۔ آرڈر بھی اس نے خود ہی دیا تھا۔ اس سے پوچھتا تو اس نے تو کچھ بتانا ہی نہیں تھا، وہ الٹے سیدھے لقمے لے رہی تھی۔ فرحان پہلے تو خاموش ہی رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر بول پڑا، تو ٹھیک سے کھا لو، ابھی دوائی بھی کھانی ہے۔ اس نے ایک جگہ بستر ڈال کر پھر پلیٹ پر سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے مزید بات کرنے کا مطلب تھا وہ رو دے گی۔ پبلک پلیس میں وہ دونوں کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ فرحان گھر جانے کے بجائے سڑکوں پر گاڑی لیے پھر رہا تھا۔ اس کا حال دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے بولا، وہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بے بسی سے بولی، کسی نے کچھ کہا ہے، مجھے واپس لے جائے۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کھڑا اٹھی تھی۔ فرحان نے اس کی گود میں دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ صبح ہی واپس چلتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کرب دیکھ کر وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ فرحان کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی تھی۔ وہ گھر واپس آ گئی تھی، فرخندہ نے مل کر بہت روئی تھی۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ گھر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رات فرحان کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، ایک بات سچ سچ بتائیں؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولی، پوچھو؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے بولا، آپ شراب نہیں پیتے نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ دل میں یقین تھا کہ وہ شرابی نہیں ہے، بس اپنا اطمینان چاہتی تھی۔ فرحان اس کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا، سب سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولا، پینا کیا؟ میں تو اسے دیکھتا تک نہیں۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ فرحان کو اپنے اتنے قریب بیٹھ کر اس کا نظریں جھکانا ایک پل کو مبہوت کر دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ تھامے نرمی سے بولا، تمہیں شراب پینے والوں سے ڈر لگتا ہے نا؟ میں نے دیکھا تھا تمہارے چہرے کو، پین دیکھ کر بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ کچھ اس کے لہجے کی نرمی کا اثر تھا اور کچھ دوائیوں کا کہ وہ مدھم آواز میں بولی، ماما کے بھائی شراب پیتے ہیں، بچپن میں شراب پی کر مجھے بہت مارتے تھے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا تو ساری رات لان میں دھکیل کر اندر سے لاک لگا دیتے تھے۔ بولتے ہوئے وہ تم سفر سے مسکرائی۔ سردیوں میں سزا کے طور پر لان میں کھڑا کر کے ٹھنڈا پانی ڈیل دیا کرتے تھے، بارش میں چھت پر چھوڑ آیا کرتے تھے۔ پھر جب بڑی ہوئی تو ان کی نظروں کے زاویے بدل گئے، اپنے ہی گھر میں مجھے تحفظ فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔
وہ نشے کی حالت میں روم میں آ گئے۔ ان سے بچنے کے لیے میں نے پلس کھا لی تھی۔ مجھے مرتا چھوڑ کر وہ روم لاک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ 3 دن تک میں کمرے میں بے ہوش پڑی رہی، کسی نے آ کر دیکھا تک نہیں۔ جہاں گری تھی وہیں پڑی رہی۔ اس کے بعد 1.5 ماہ وہ گھر نہیں آئے، پھر جب بھی آئے مجھ سے دور رہے۔ شام میں وہ سب دوبارہ نہ شاید میں وہ سب دوبارہ نہ کروں اس لیے، یا پھر بنتی تب تک اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ چیزیں کو سمجھنے لگ گیا تھا۔ جانتے ہیں بنٹی ہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں زندہ رہی۔ وہ کبھی میرے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکا، مگر پھر بھی اس بات کا دکھ نہیں ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ بابا نے کبھی میرے لیے کچھ ایسا نہیں کیا جو ایک باپ کو کرنا چاہیے۔ مجھے ان سے محبت ہے، مگر بہت دکھ ہے۔ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے میں اسے بے بسی سے بتا رہی تھی۔ فرحان جانتا تھا کہ وہ غلطی میں اسے یہ سب بتا رہی تھی، ورنہ وہ کبھی کچھ نہ کہتی۔ اسے اس نازک سی لڑکی پر ترس آیا تھا جو اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کچھ سہ چکی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، پھر جب اس کی نیند گہری ہوئی تو آہستہ سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ کتنی دیر وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کا شفاف چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے گھر سے لوٹے 4تھا دن تھا، اس کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی۔ وہ دوپہر کا کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ ہی لگی تھی کہ فون کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ فرحان کا سیل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹینڈ کر لیا۔ یار فون تو اٹھا لیا کرو، مانا کی بیوی واپس آ گئی ہے، مصروف ہو گئے ہو۔ پر ایسا بھی کیا کہ ہمارے لیے چند منٹ نہیں؟ آنکھ سے شکوہ کیا گیا۔ اشمل کو فون کرنے والی زہر لگ رہی تھی۔ فرحان گھر پر نہیں ہے، جب آئیں گے تو آپ سے بات کر لیں گے، صفاک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے فون پر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ رات 12:30 بجے کے قریب فرحان کمرے میں آیا تو وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر چینج کرنے چلا گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ اشمل کی آواز پر چونکا۔ آپ کے لیے فون تھا کسی کا، کافی دیر سے بج رہا تھا تو میں نے اٹھا لیا۔ بات کر لیں، وہ انتظار کر رہی ہوگی، وہ چہرے پر سے بغیر ہاتھ ہلائے بولی تھی۔ فرحان لمحے کے 40ویں حصے میں سمجھ گیا تھا فون پر کون ہو سکتا ہے۔ میسج ٹائپ کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک بات تو بتاؤ مجھے، لڑکیوں کی کالز آتی ہیں، تمہیں برا تو نہیں لگتا ہوگا؟ تمہیں برا تو لگتا ہوگا؟ سنجیدہ سا منہ بنائے اکھیوں پر آنکھوں میں شرارت لیے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ برے تو مجھے آپ بھی بہت لگتے ہیں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا، بتایا نہیں تم نے؟ مجھے برا لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ سرد لہجے میں بولی تو وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ بھی ہے، خیر مجھے ایک چیز پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، اسے ان سب میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ نہ وہ کسی کو میری شکایت لگاتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے لڑتی ہیں۔ اچھی بیوی ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور برا شوہر ملنا کیا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کس چیز میں دلچسپی نہیں ہے؟ آپ کی لڑائیوں میں یا پھر ان میں میں وہ تلخی سے بولی تو فرحان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں گئی۔ کس بات پر لڑوں، یا کس کو جا کر کہوں؟ اپنے گھر والوں کو جنہوں نے مجھے شیرے میں سے مکھی کی طرح نکال دیا، یا پھر آنٹی کو جو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے ان کا بیٹا کیا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ تنفر سے بولی تھی۔ کسی چیز میں دلچسپی مت لو سوائے میرے، ہر بات پر لڑو، مجھے اچھا لگے گا تمہیں لڑتے دیکھ کر۔ ہاں مجھ سے ہی شکایتیں کر لیا کرو، کیا پتہ میں سدھر ہی جاؤں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اشمل نے بنا کچھ کہے کروٹ بدلی تو ہنس دیا۔ یار تم برا بہت جلدی مان جاتی ہو۔ اچھا سنو، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے سرگوشی کی تو وہ بری طرح سے چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ وش کیا ہے؟ مٹھائیاں گئی ہے؟ ہمیں بس عورتیں ہی بولا تھا سو جائیں۔ وہ دوبارہ دیکھتے ہوئے بولی، ایک شرط ہے، کل ہم ڈنر پر باہر جائیں گے۔ بولو منظور ہے؟ فرحان نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ بالکل بھی نہیں، اس نے کہتے ہی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے پھر، آج نہ میں سوؤں گا اور نہ ہی تمہیں سونے دوں گا۔ اس نے بلینکٹ کھینچ لیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہوئی ہے؟ وہ زج ہو کر رہ گئی تھی۔ اب اسے بدتمیزی کہو یا غنڈہ گردی، لیکن جب تک تم میرے ساتھ ڈنر پر جانے کی حامی نہیں بھرو گی تب تک تم نہیں سو سکتی۔ وہ ڈٹائی سے بولتا ہوا اشمل کو زہر لگ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ جل کر بیڈ سے اتری تو وہ جھٹ سے اس کے سامنے آ گیا۔ تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے پھر سوچ لو، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کے قریب ہوتے
وہ یہ بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی چل رہی ہو، پھر آنکھوں میں شرارت لیے وہ استدعائیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اسے بات لینا خواستہ ماننا ہی پڑا۔ "You should be thankful to me، میں نے تمہارا برتھ ڈے اتنا اسپیشل جو بنایا ہے۔ کھانے کے بعد وہ چہک کر بولا تھا جس دن سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے، اسے اتنا اسپیشل بنانے کا شکریہ۔ وہ انتہائی سنجیدہ تھی، اس کا لہجہ کسی بھی تعصب سے خالی تھا۔ فرحان تھوڑا سا آگے کو جھک کر بولا، تم اتنی سرگل کیوں ہو؟ وہ انتہائی رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اشمل اسی کے انداز میں آگے کو جھکی۔ جب کسی کے سر سے چھت اور پاؤں کے نیچے سے زمین چھین لی جائے پھر اسے کیا کہا جائے کہ تم تو خلا میں رہنے کا حق میں نہیں تو کیا کرے، اور اسے کہا جائے کہ تمہیں تو خلا میں بھی رہنے کا حق نہیں ہے تو کیا کرے۔ لائف کو انجوائے کرے۔ اس کے چہرے پر کم صفرانہ ہنسی رقصہ تھی۔ فرحان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ماضی کو بلا کر ایک نئی شروعات کرو، سب باتیں بھول جاؤ۔ ایک دم سے فرحان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، بھول جاؤ کہاں؟ کہنا بہت آسان ہے، کرنا نہیں۔ کوشش تو کر کے دیکھو، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وہ رسام سے بولا۔ واپس چلیں؟ وہ ٹالتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ میں جب بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تم ٹال کیوں دیتی ہو؟ کیونکہ یہ ہے ہی ایسی۔ بنٹی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ فرحان سے مل کر وہ اس سے مخاطب تھا۔ کیسی ہو اور کیوں بیچارے کو تنگ کر رہی ہو؟ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا، مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ چلیں؟ اس کے کہنے پر فرحان نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ بنٹی کا چہرہ بھی اتر گیا۔ وہ کھڑی ہوئی تو فرحان کو بھی مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ پیپرز بن جائیں تو بتا دینا، میں سائن کر دوں گی۔ جانے سے پہلے وہ اسے کہیں پر رکی نہیں تھی۔ فرحان کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر بنٹی پہلے بدل کر رہ گیا۔ وہ پتہ ہے اب یہ بیچارے کیا کہہ رہے تھے کہ ماضی کو بھلا دو۔ کسی چیز کو بھلانا اتنا آسان ہوتا تو ماما مجھے بھول جاتی، لیکن دیکھو چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پائیں۔ اور تم میرے سامنے ہو۔ وہ تنزل مسکرائی۔ میں مجبور ہوں، چاہتا ہوں کہ تمہارا حق۔ ابھی بنٹی نے بات مکمل نہیں کی تھی، وہ بول پڑی، میرا حق؟ اب روز کہا کرتے ہیں تو اس نے کیا کہا لگایا؟ فرحان اس کی کھوکھلی ہنسی پر بے بس سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا حق تو میرے باپ نے مجھے نہیں دیا، تم کیا دو گے؟ وہ یاد سے بولی۔ وہ بنٹی طرز تھا، پیپر گھر بھیج دینا۔ وہ دوبارہ بات کاٹتے ہوئے بولی اور کہتے ہی باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو ان دونوں سے چھپے نہیں تھے۔ فرحان اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ گاڑی کے ساتھ بریک لگائے کھڑی تھی۔ فرحان کے بیٹھتے ہی وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ فرحان اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کو سمجھ بولی۔ اس کے پکڑنے پر وہ نماز میں اتنی نہیں پڑھ سکی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ یار تم بہت بورنگ ہو، 9 بجے ہیں صرف اور تم ابھی سے سو رہی ہو۔ اٹھنا، مجھے وعدے کرنے تم فون گڈ بائی۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی صرف آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ صفاق لہجے میں بولی، بنٹی کی کال آئی تھی، آج ملنا چاہتا ہوں تم سے۔ آپ کا فون آف ہے کیا؟ وہ بات ٹالتے ہوئے بولی۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر بولا، ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہوا۔ بیٹری اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ کے لیے فون آیا تھا، وہ آپ کو بلا رہی تھی۔ لہجہ بے انتہا سرد تھا، مگر اس کی بات پر وہ الجھتا ہوا اس کے لہجے پر غور نہیں کر سکا۔ مجھے اس وقت وہ بڑبڑاتا ہوا بیٹری سے ادھر گیا، فون کان سے لگائے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی 2 آنسو اشمل کے گالوں پر پھسلے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ کر تکیے میں چھپا گئی تھی۔ رات 1 بجے وہ واپس آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا کہ ٹیرس پر کھڑی الیکٹرک سامنے والے گھر کو گھورنے میں مگن تھی۔ تم سوئی نہیں؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا شوہر رات کسی عورت سے ملنے گیا ہو، وہ کیسے سو سکتی ہے؟ جس عورت کا شوہر رات کسی عورت سے ملنے گیا ہو وہ کیسے سو سکتی ہے؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، آنکھیں رونے سے سرخ ہوئیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فرحان اس کے چہرے کو نظر کے حصار میں لے کر بولا، کچھ نہیں۔ وہ ایک لمبا سانس لے کر رہ گئی، سوئی کیوں نہیں؟ اس کے برابر میں کھڑا ہوتے ہوئے نرمی سے بولا، آپ کیوں میری پریشانی میں بھولے جا رہے ہیں؟ تنزیہ بولی تو وہ مسکرا دیا، بیوی جو ہو تم میری۔ فرحان اس کے کندھے تھامتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم دیر ہوئی۔ تو پھر وہ کون ہے جس کے ساتھ تم؟ وہ صفاق لہجے میں بولی، لہجے کی طرح چہرہ بھی صفاق تھا، کس کے ساتھ کھاؤں؟
فرحان اس کا رد عمل دیکھ کر مسکرائے بنا نہیں رہ سکا اور اس کی مسکراہٹ پر جلتی پرستی کمرے سے نکل گئی. وہ نکل کر لان میں آ گئی تھی. اس کے اندر بہت زیادہ گھٹن بھر گئی تھی. یہاں اتنی ٹھنڈ ہے یار. یہاں کیوں آ گئی ہے؟ اس کے پیچھے آیا تھا. آج شاید وہ سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی. روز روز کے عذاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی. وہ بیوی ہے آپ کی. میری صرف ایک ہی بیوی ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے. وہ کندھے کے بل اس کی چیئر کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا. بچہ میری بیوی مجھے اپنے قریب آنے دیں تو کچھ اس بارے میں بھی سوچیں. وہ شرارت سے بولا. وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی. اس کا کیا رشتہ ہے آپ سے؟ یار یہ تفتیش روم میں چل کر کر لو. بہت ٹھنڈ ہے یہاں. وہ سردی سے اس کی سرخ پڑتی ناک کو دیکھتے ہوئے بولا. سردی میں بنا جرسی کے وہ لان میں بیٹھی تھی. سردی سے ہولے ہولے اس کا وجود کانپ رہا تھا. اسی کے خیال سے وہ بولا تو وہ چڑھ گئی. اسے لگا فرحان اسے ٹال رہا تھا. جائیں سو جائیں. وہ خودی سے کہتی رخ پھیر گئی. فرحان اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے گرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا. میں نے یہ تمہیں کہا کہ جواب نہیں دوں گا. چلو یہ سب بتاتا ہوں. وہ اس کا ہاتھ تھامے زبردستی اندر لے آیا. آج وہ بھی سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا. ہاں اب مجھے کیا پوچھنا ہے؟ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا. جواباً وہ خاموش رہی. کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس کی آواز پر جگہ گونجی. آپ پلیز اس سے شادی کر لیں. آواز سے جذبات سے کپکپا اٹھی تھی. یار اس کا میاں اسے ڈیورس دے تو نہ. وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا. کیا مطلب؟ وہ کسی اور کی بیوی ہے آپ سے اس کا. وہ بے یقینی سے بولتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گئی. اللہ اللہ کرو بیوی. وہ میری دوست کی بیوی ہے. ویسے یہ بتاؤ تم اس سے جیلس ہو رہی تھی؟ آخر میں وہ شوق ہوتے ہوئے بولا. نہیں تو میں بھلا کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی. مگر اندر کہیں اس کی بات پر اسے سکون ملا تھا. تو پھر منہ کیوں پھیلایا ہوا تھا؟ فرحان اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا. تو وہ چڑھ کر بولی. آپ اتنی غنڈہ گردی کیوں کرتے ہیں؟ اے خدایا 2 دفعہ مار پیٹ کرتے دیکھا تم نے اور غنڈہ ہی بنا دیا. وہ اشمل کا ماتھا پیٹتے ہوئے بولا. چہرہ دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا. یار پہلی دفعہ لڑکی کو چھیڑنے پر میں نے اس کی پٹائی کی تھی اور دوسری دفعہ چوری کرنے پر. وہ سر کھجاتا ہوا بولا. چوری کرنے پر تو کوئی اتنا مارتا ہے بھلا. وہ حیرت سے بولی. مسز وہ میری کار سے ہمارے آفس کی اہم فائل چوری کر رہا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بھی ڈھیٹ بن کر انکار کر رہا تھا. بس پھر مجھے بھی غصہ آ گیا. آخر میں وہ معصومیت سے بولا تھا. اور وہ کین فرحان کو وہ تفتیش کے موڈ میں لگ رہی تھی. سو مسکرا کر بولا. تم نے اس دن مجھے نشے میں دیکھا تھا جب مجھے پارٹی میں دھوکے سے شراب پلا دی گئی تھی. میری ایک فیلو تھی. مجھے لائک کرتی تھی. اس کی تقریب کا ذہن کا پلان تھا یہ مجھے حاصل کرنے کا. مگر اللہ نے اس وقت ارسم کو بھیج دیا میری ہیلپ کے لیے. وہ اس چڑیل سے تو مجھے بچا لیا مگر ہوٹل کے باہر کھڑی تم نے ہمیں دیکھ لیا. وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تھا. پھر جس دن میں تمہیں لینے گیا تھا تب ارسم کمینہ جانتا تھا میں تمہارے پاس جا رہا ہوں. اس نے ہی کال کر کے مجھے انویلپ کا کہا تھا. اس نے وہ پین رکھ دیا تھا. اس نے شرارت کی تھی مگر تم اتنی زیادہ سنجیدہ ہو گئی اور ڈر بھی گئی. اس کے تفصیلاً جواب پر وہ چند لمحے خاموش رہی. پھر جیسے ہی اسے بولنے پر راضی دیکھا فرحان خود ہی بول پڑا. وہ میگزین تھی اسی نے رکھے تھے. پولیس والا ہے وہ. 1 رات پہلے ہی اس نے وہ اپنے کسی مجرم سے پکڑے تھے اور میری گاڑی میں رکھ دیا. اٹھانا بھول گیا تھا مگر تم نے دیکھ لیا. اب تو سب کلیئر ہے. وہ دوبارہ سے اس کی ناک دباتا ہوا بولا. تو وہ مسکرا دی. اوکے تو میں پاس ہو گیا ہوں. وہ مسکراتے ہوئے بولا. اس کا مطلب کہ اس کے جذبے لگاتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ جھٹ سے بولی. رات ہو گئی تھی. ہمیں سو جانا چاہیے. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی فرحان نے اسے اپنے حصار میں باندھ لیا. اتنے دنوں سے تمہیں اسپیس دے رہا تھا تاکہ تم اس رشتے کو قبول کرو اپنے خدشات کو دور کرو. خود مجھ سے اس سب کے متعلق پوچھو جو تمہیں پریشان کر رہا تھا. آج بالآخر تم نے تفتیش کر ہی ڈالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمارے رشتے کو قبول کر لیا ہے نا؟ وہ امید بھری نظروں سے اپنے حصار میں موجود اشمل سے پوچھ رہا تھا جس کی دھڑکنیں
خود بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے حیا سے سرخ چہرے کو جھکائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرحان نے مسکرا کر اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو اشمل نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ فرحان اس کے چہرے پر حیات کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ جانتی ہو میرے دل کو تم کب سے اچھی لگتی ہو، وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ جب میں نے تمہیں ہوٹل کے باہر ایک دوست سے بات کرتے دیکھا تھا، تمہارے چہرے پر حسن و ملال اور آنکھوں میں فرق تھا، پھر بھی تم اپنے آپ کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو اپنی لائف میں اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی۔ تمہاری نم آنکھیں اور مسکراتے ہونٹ میں کبھی نہیں کھلا اشمل۔ وہ ہونٹ تنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے تو مگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دن وہ یہ سب سن رہا ہے۔ تمہارے ڈیڈ اور ممی نے کیا 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 نہیں اسے بھول جاؤ اشمل۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب بھلانا آسان نہیں ہے، مگر کوشش تو کر سکتی ہو نا۔ میں ہر لمحہ ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اشمل۔ میں تمہیں اتنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ میری اشمل کا دامن بھر جائے اور محبت ختم نہ ہو۔ وہ اس کی چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے بول رہا تھا۔ اشمل اس کے سینے پر سر رکھے سکتی۔ آج آخری بار رو لو اشمل، سارا بار نکال دو، بس اب آنکھوں میں کوئی غم کا آنسو نہ ہو۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ اشمل نے دوبارہ سر فرحان کے سینے پر رکھ دیا جس نے اس کے وجود کو اپنے مہربان باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس سے بات کر رہے تھے وہ مندی مندی آنکھوں سے سامنے بیٹھے فرحان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولا۔ کسی سے بھی نہیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی اس طرح بولنے سے وہ چڑ گئی۔ سیدھا کہہ دے، نہیں بتانا چاہتے، بات بھی تو کر رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کسی سے بھی۔ وہ خفگی سے کہتی اٹھ بیٹھی تھی۔ فرحان اس کے خفا چہرے کو دیکھتے ہوئے دوبارہ مسکرا دیا۔ اچھا اپنا راز مت ہو، اٹھ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا اور فون کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ واش روم میں بھی ہو چکی تھی۔ فرحان اس کے غصے کی وجہ سے انجان نہیں تھا۔ تمہیں ہم پر آئے 15 دن ہونے کو تھے۔ فرحان روز لکھ لکھ کر کال پر بات کرتا رہتا تھا۔ اس کے 2-3 بار پوچھنے پر وہ ٹال دیا تھا۔ اس نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا، مگر ایک تجسس ضرور تھا اسے۔ اب بھی وہ دل سے بات کر کے لیتا تو وہ منہ پھیلائے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ہر کال وہ اس کے سامنے اٹینڈ کیا کرتا تھا، جبکہ ایک مخصوص نمبر سے آنے والی کال وہ روم سے باہر جا کر اٹینڈ کرتا تھا۔ اس سے کچھ چھپا رہا تھا، اس لیے وہ فرحان سے خفا تھی۔ اسے خفا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ یہ غبارے کی طرح کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ نہ کرو نا، وہ خفگی سے بولی۔ موڑتی آنکھیں فرحان اٹھ کے بازو پھیلاتے ہوئے بولا۔ آج اس سے چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں۔ اس کے سوال پر وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی پر تب تک اشمل کھڑی ہو گئی، جانتی تھی وہ نہیں بتائے گا۔ فرحان نے دوبارہ اسے بٹھا دیا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، وہ اس کی گود میں سرکتے ہوئے بولا۔ اب سرپرائز ہے، اسٹیج کھایا ہے، اب خفگی چھوڑو، مجھے پتا ہے تمہیں سرپرائز بہت اچھا لگے گا۔ وہ اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ اب جلدی سے چلو، شاپنگ کرنے جانا ہے، لیکن اپنا فیوریٹ ڈنر کروانا ہے۔ اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ کل انہیں واپس جانا تھا۔ وہ دونوں دوپہر کو واپس پہنچے تھے، صبح کھانا کھا کر آرام کرنے چلے گئے۔ شام کو ابھی وہ فریش ہو کر آئی تھی کہ اسے ملازمہ نے اطلاع دی کہ بنٹی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اتنے دنوں بعد بنٹی کا شکل سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ باہر آئی تو بنٹی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کی حرکت پر وہ حیران ہو گئی۔ اگلی بات پر وہ مزید حیران رہ گئی۔ وہ پراپرٹی میں اس کا حصہ اسے دینے آیا تھا، ممی کو ناراض کر کے وہ اس کا حصہ اسے دینے آیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی، میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کبھی تو تم میرے لیے لڑو، میرا فیور کرو، مجھے سپورٹ کرو۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا بنٹی، مجھے صرف رشتے چاہیے تھے جو مجھے کبھی نہیں ملے۔ آج تم میرے لیے لڑ کر یہ لے آئے ہو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر میں ایسی محبت کا کیا کرتی جو نہ تو مجھے کبھی تسلی دے سکی، نہ کوئی دلاسا، جو کبھی میری حفاظت بھی نہیں کر سکی۔
وہ کڑک سے بول رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ منٹو اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی رو رہا تھا۔ پلیز اشمل، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اچھا بھائی کبھی بھی نہیں بن سکا۔ کیا کرتا میں ممی سے؟ جب بھی تمہارے لیے بات کرنا چاہتا، وہ تمہاری زبان سخت کر دیتی۔ میں ڈر جاتا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا میں اشمل، اس دنیا میں سب سے مخلص بہن تم ہو۔ تم نے مجھے پالا ہے، ممی نے نہیں، بچپن سے آج تک۔ تم نے جو محبت مجھے دی ہے اس کا کوئی معمولی بدل نہیں ہے۔ وہ دل ہی جو اپنی بہن کو تحفظ کے لیے خدا مگر احسان فراموش نہیں ہے اشمل، وہ تمہارا حصہ ہے۔ ہو سکے تو اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بولا تو وہ تڑپ کر اس کے سینے پہ لگ گئی۔ سارے دکھ، ساری تکلیفیں کہیں دور چلی گئی تھیں۔ بس یاد تھا تو یہ کہ اللہ نے اس کے صبر کے بدلے اسے فرحان اور بنٹی سے نواز دیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بار بار خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ فرحان کو اسے خوش دیکھ کر تسلی ہوئی تھی۔ زندگی دیر تھی مسکرا دی تھی۔